الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار درس قرآن کی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی درس قرآن میں ہمارے سامنے حفاظت قرآن کے عنوان پر بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی آیت جو خطبے میں پڑھی گئی اس میں وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت خود اللہ فرمائیں گے۔ تو اس کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے کیسے اسباب مہیا کیے وہ ہم شروع سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی حفاظت کے کیا کیا ذرائع تھے۔ خلاصے کے طور پر بیان کر دوں، ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک تھا کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں قرآن کریم کو محفوظ کر رہا تھا۔ دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام چلایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب کو اس کے لیے فارغ کر دیا، یعنی صحابہ کرام نے اس کے پیچھے اتنی محنت کی کہ اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہے اس کے پیچھے لگا دیں، اور صحابہ کے قلوب بھی جو ہے قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے چن لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں پورا قرآن کریم کا نسخہ بھی لکھا گیا، چاہے وہ کتاب کی شکل میں ہی تھا، مختلف چیزوں پر لکھا گیا، پتھروں کی سیلوں پر، شاخوں پر، ہڈیوں پر، لیکن پورا قرآن کریم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی تھا کہ رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دور سنایا کرتے تھے، اور آخری وقت میں تو 2 مرتبہ رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سنایا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سناتے تھے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہوتے تھے، بلکہ پوری جماعت ہوتی تھی صحابہ کی، اور اس کے درمیان میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سنایا کرتے تھے، اس لیے پوری صحابہ کی جماعت بھی جو ہے وہ محفوظ کرتی تھی۔ تو یہ زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے قرآن کریم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اس وقت کاغذ پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اس زمانے میں کاغذ جو ہے اتنی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے تھے، اگر کاغذ کا انتظار کیا جاتا تو اس طریقے سے قرآن محفوظ نہ ہو پاتا، اس لیے جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی اسی پر لکھ دیا۔ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ترتیب رہی۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن کریم کو جمع کیا گیا اس کے کیا اسباب تھے، اور کس بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کو جمع کرنے کی نوبت آئی۔ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اسی درمیان میں ارتداد کا ایک شور ہوا، یعنی لوگ اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف جانے لگے۔ ایسے موقع پر بہت سارے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن چھوٹے چھوٹے لوگ تھے تو فوراً ان لوگوں کو دبا دیا گیا اور ان کی اصلاح کر دی گئی۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو اٹھا تھا وہ مسیلمہ کذاب کا اٹھا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بنو حنیفہ قبیلے میں رہتا تھا جو سب سے بڑا قبیلہ گنا جاتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے نبی تھے اور میں بنو حنیفہ کا نبی ہوں، ایسا کر کے سب کو اپنی نبوت پر تیار کر دیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر تیار کیا اور اس کی سرکوبی کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ یمامہ ایک جگہ ہے، اس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ یمامہ جگہ کے قریب میں یہ جنگ ہوئی جس میں سامنے والوں کی تعداد 40,000 تھی، یعنی 3 گنا زیادہ تھی۔ اس میں صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح دی، لیکن 700 سے زیادہ صحابہ کرام جو اس میں شہید ہوئے، جن میں 70 قرہ تھے، یعنی حافظ قرآن تھے جس میں 70۔ یہ خبر جب مدینہ میں پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے خلیفہ مسلمین، جنگ یمامہ میں ہمارے 70 حافظ قرآن جو ہے شہید ہوئے ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت بڑی حافظ قرآن کی تعداد جو ہے وہ فوت ہو جائے گی اور قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا خطرہ ہے۔ اس لیے ہم کو جو مختلف حصوں میں مختلف پارٹوں پر ٹکڑوں پر جو قرآن لکھا گیا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک آفیشیلی ایک نسخہ ہمارے پاس ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو اس نسخے کی طرف رجوع کر سکے، دیکھ سکے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھو صحابہ کیسے ڈرتے تھے، ایک نئی چیز شریعت میں لانے کے سلسلے میں جاؤ مفید بھی ہے لیکن ڈر رہے ہیں، اور آج کھلے عام بدعتیں وجود میں آ رہی ہیں، وہاں پر اتنے خیر کے کام میں بھی ڈر رہے ہیں۔
خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، اچھا کام ہے، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کھول دیا اور اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ یہ روایت جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اثر ہوا یہ تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کے سامنے پیش کی، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ بات کہتے رہے، حتیٰ کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی اللہ نے کھول دیا اور اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ پہاڑ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا ہے تو یہ کام میرے لیے آسان تھا، اس چیز کے مقابلے میں کہ قرآن کریم کا یہ کام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بہت اہم اور ذمہ داری والا کام تھا۔ لیکن خیر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھولا اور دیکھا کہ وہ آئندہ آنے والی امت جو ہے اس کے لیے بڑا مفید کارنامہ ہے۔ اب اس کی ترتیب کام کی کیا ہوئی؟ اس وقت جس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے بلایا، کیوں بلایا میں نے پہلے بتایا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کاتب وہی زید بن ثابت ہے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر قرآن کریم کو لکھا ہے، اور چونکہ وہ امانت دار تھے اس لیے ان کو کہا گیا کہ آپ جمع کرو۔ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیار ہوئے تو ساتھ میں وہ خود حافظ قرآن ہے، اگر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی لکھنا چاہتے تو لکھ سکتے تھے۔ ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ دونوں کی جوڑی بناؤ اور یہ کام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن ہے، دونوں مل کر بھی کر سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور پر لگایا، یہ کام کرنے میں انہوں نے 4 طریقے اختیار کیے، یعنی 4 طریقے سے تصدیق کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کریم کو لکھتے تھے۔ پہلے تو ایک عام اعلان کیا گیا صحابہ میں کہ جس کے پاس جس چیز پر قرآن کریم لکھا گیا ہے وہ سب کا سب یہاں جمع کیا جائے۔ اب سب کے سب قرآن کریم کے حصے کو لے کر آتے تھے، اور وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے۔ ساتھ میں شرط کیا لگائیں؟ وہ لکھے ہوئے حصے کے ساتھ 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، 2 گواہ ہوں گے تو قبول کیا جائے گا ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو 4 طریقے سے تصدیق ہوتی تھی۔ پہلے جو وہ لے کر آتے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یادداشت سے اس کو پرکھتے تھے، پھر یہ معاملہ جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ بھی اپنے حافظے سے پرکھتے تھے اور 2 گواہ کی جانچ کرتے تھے۔ اب ہم ایک بات سمجھے، جو کام کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لے وہاں کوئی آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ اگر یہ کہنا ہو کہ انتظامی امور میں تمام صحابہ میں ایک آدمی کا نام لینا ہو تو کس کا نام لیں گے ہم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے کہ وہاں تو ہر ایک ڈرتا تھا، تو اتنا مضبوط کام۔ اور چوتھا طریقہ کہ جو دوسرے نسخے صحابہ کے پاس موجود تھے اس کے ساتھ ملایا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ایک قرآن کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، لیکن کتابی شکل میں نہیں۔ قرآن کریم جو ابھی ہمارے پاس ہے ایسی کتابی شکل میں نہیں۔ کیا کیا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی جو صورتیں، جیسے سورہ بقرہ کا ایک صحیفہ بنا دیا، جتنی بھی قراتیں تھی سب کو جمع کیا اور اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ پھر سورہ آل عمران کا ایک نسخہ بنا دیا، اس کو الگ رکھ دیا۔ ترتیب کتاب کی نہیں رکھی گئی، اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع ہوا اس کو صحوف صدیقی، صحوف قرآن کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں آسان مثال دے دوں، جیسے ہماری قرآن کی پیٹی ہے، اس قرآن کریم کی پیٹی میں سے ہم قرآن کریم میں سے 5واں پارہ لیا پڑھنے کے لیے، پھر وہ پارے کو ہم پہلے نمبر پر بھی رکھ دے، کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب لیں گے تو ترتیب سے لیں گے، کہ ہمارے ذہن میں ترتیب ہے، چاہے رکھنے میں ہم نے آگے پیچھے کر دیا ہے، تو وہاں پر بھی صورتوں کو ترتیب سے، آیتوں کو ترتیب سے لکھا، لیکن صورتوں کو ایسے ہی جمع کر دیا، اس لیے کہ پہلے سے لوگ حافظ قرآن تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ کون سی صورت کے بعد کون سی صورت آنے والی۔ تو یہ کام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہو گیا، اب لوگوں کو اطمینان ہو گیا۔ یہ 2 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے نکل گئے، اب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت۔ اس میں بھی کوئی اتنا ہنگامہ یا کوئی ایسی ضرورت نہیں پیش آئی کہ اب قرآن کریم پر دوسرا کوئی کام کیا جائے۔ 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نکل گئے، اب دور آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس دور میں قرآن کریم پر ایک زبردست کام ہوا جو اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک اب یہی چلے گا۔ جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی جو شکل ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئی ہے۔ دیکھو اب یہاں سے جو میں بات کہنے والا ہوں تھوڑا غور سے سنیں گے، اس لیے کہ میں پہلے جب تفسیر کرتا تھا تو یہ باتیں میں تفسیر میں نہیں لاتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جب سوشل میڈیا پر دیکھا گیا یہود، نصارہ، ملحدین، مشرکین، سب وہ عنوان جس عنوان کو تفسیر میں اپنے بیان نہیں کرتے کہ لوگ سمجھنے میں دشواری ہوگی، وہ بیانوں کو لے کر مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ایمان میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں، اس لیے یہ عنوان ہم تھوڑا غور سے سنیں گے۔ دیکھو قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ 7 حروف پر نازل کیا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے 7 طریقے رکھے کہ الفاظ کو تم 7 طریقے سے پڑھ سکتے ہو، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یعنی 7 قراتوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک لمبی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے
اور کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی امت کو کہہ دو کہ قرآن کریم کو ایک ہی قرات پر پڑھے، ایک ہی لفظ پر پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میری امت کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور واپس کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 2 حروف پر پڑھ سکتے ہو۔ میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے ابھی۔ پھر واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ 3 حروف یعنی ایک حروف کو 3 طریقے سے پڑھ سکتے ہو۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں، میری امت پر بوجھ ہو جائے گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ واپس گئے اور چوتھی مرتبہ جب آئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 طریقے سے ایک لفظ کو آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو پھر یہ بات، اور 7 طریقے صحیح ہے۔ یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 7 حروف کا کیا مطلب ہے اس کو میں اپنی زبان میں سمجھا دوں۔ ہم گجراتی بولنے والے سب ہیں، جیسے گجرات کے ہے، گجرات کی بولنے والے ہیں۔ اب دیکھو پالنپور کی ایک گجراتی ہے اور ایک ہی بھروچ کی گجراتی ہے، ایک بھاؤ نگر کی گجراتی ہے، سب گجراتی، لیکن پالنپور والے کو بھروچ کی گجراتی بولنے میں دقت ہوگی۔ وہ الفاظ جس طریقے سے یہ ادا کر رہے ویسے نہیں ادا کر پا رہے، اور بھروچ والوں کو پالنپور کی زبان بولنے میں دقت ہو رہی ہے، حالانکہ گجراتی ہی ہے۔ ایسے ہی عربی ہی زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا، لیکن وہاں پر مختلف قبیلے تھے، الگ الگ علاقے میں لوگ رہتے تھے، اور ہر ایک کی زبان میں مختلف انداز سے بولنے کے۔ اگر ایک ہی زبان میں اور ایک ہی لغت میں قرآن کریم نازل ہوتا تو دوسرے قبیلے والوں کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا دشوار ہو جاتا۔ جیسے کہ اس کو مثال سے میں سمجھاؤں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے تپیلی جو ہوتی ہے چائے بنانے کی، گجراتی میں ایک جن اس کو تپیلی کہتا ہے اور کوئی پتیلی بھی کہتا ہے، فرق میں کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی حیدرآباد میں اگر کوئی بریانی کھائے گا تو کیا کہے گا؟ میں نے بریانی کھایا، یعنی میں نے کے ساتھ کھانا لگاتا تھا، میں نے کھایا۔ اور ہم بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بریانی کھائی۔ دیکھو وہ کھایا بولتا ہے، ہم کھائی بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہ میں نے کے ساتھ لگاتا ہے اس لیے وہ صحیح ہے، اور ہم بریانی کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں اس لیے ہم صحیح ہے۔ تو معنی میں فرق۔ ایسے ہی عرب میں بھی ایسی زبانیں مختلف چلتی تھی، اب ایک ہی زبان پر ہوتا تو دشواری ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ زبانوں میں قرآن کریم کو پڑھا جائے تاکہ لوگوں کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ تو اس 7 طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو پڑھنے کی اجازت دی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مطلب یہ تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ جاوے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو ہے عرب سے نکل کر روم اور ایران میں پہنچ چکا تھا۔ مجاہدین اسلام جن جن علاقوں میں جاتے تھے ان علاقوں میں جا کر قرآن کریم کو سکھاتے تھے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان کو تمام حدیثیں بھی بتائی جاوے کہ 7 حروف میں نازل ہوئے، ایسا کچھ نہیں۔ جو مجاہد نے جو قرات سیکھی تھی وہی قرات لوگوں کو سکھا دیتا تھا اور وہ اس کے حساب سے سیکھ لیتے تھے۔ جب تک عرب میں یہ تھا اسلام تب تک لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ 7 حروف پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، لیکن جب عرب سے باہر نکلا تو لوگوں میں بات مشہور نہیں ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ جب جنگوں میں گئے تو سب مسلمان سب ذات میں جمع ہو گئے، تو ایک صحابی الگ قرات کر رہا ہے اور ایک صحابی الگ قرات کر رہا ہے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، مالکی پڑھنا بھی صحیح ہے، ملکی یوم الدین پڑھنا بھی صحیح ہے، ملکی کا معنی بھی وہی ہے، مالک کا بھی۔ تو ایک قرات کر رہا ہے ملک، ایک قرات کر رہا ہے مالک۔ اب ان مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ 7 حروف پر قرآن نازل ہوا ہے، تو آپس میں لڑنے لگے کہ تو جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے، قرآن تو مالک والا ہے۔ تو آپس میں اختلاف ہو گیا، تو یہ اب ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے کہ یہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا انکار کرنا، کسی بھی قرات کا انکار کرنا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے تھے آرمونیا میں اور آذربائیجان، وہاں پر ایک جنگ پر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں قرات کو لے کر لڑ رہے ہیں۔ کیسے لڑ رہے ہیں کہ شام کے جو علاقے تھے اس شام کے علاقے میں لوگوں نے قرات سیکھی تھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایران کے علاقے والے جو لوگ تھے انہوں نے قرات سیکھی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب دونوں قراتوں میں فرق تھا۔ اب یہ مسلمان جنگوں میں جمع ہوئے تو ابی بن کعب والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قرات صحیح ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کہہ رہے ہیں ہماری قرات صحیح ہے۔ گویا کہ ہر ایک قرات کا تو انکار کر رہا ہے، انکار کرنے کی وجہ سے کفر تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ جب یہ بات ابو حذیفہ بن یمان نے دیکھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ آئے فوراً اور کہے کہ ایسے ایسے مسائل چل رہے ہیں جنگوں میں، اس پر فوری طور پر کام کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ میں یہ چیز دیکھ لی تھی کہ ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے فوراً جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے ان کو جمع کیا کہ بھائی ایسے مسائل پیش آ رہے ہیں، کیا کیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ 7 قراتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ سب نے اس پر رائے دی کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے کام کیا جائے۔ اب یہ کام کیسے کرنا ہے؟ دیکھو ایک عجیب معجزہ ہے قرآن میں، قرآن اترا 7 زبان 7 حروف پر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا رسم لکھوایا، یعنی ایسی خط لکھوائی ہے قرآن میں کہ ایک ہی خط میں آدمی 7 قرات پڑھ سکتا ہے، خط ایک ہی ہے، لیکن اس وقت انہوں نے زبر زیر پیش اور نقطے نہیں لگائے۔
اگر ہم تھوڑا عربی جانتے تو میں اور بورڈ میں سمجھانے کا ارادہ تھا مجھے آج کہ زبر زیر پیش نہیں لگائے اور زبر زیر پیش کے بغیر انہوں نے ساتوں قراتوں کو ایک ہی لفظ میں جمع کر دیا. یہ خصوصیت تھی اس کی. خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ طے ہوا اور 4 صحابی کو مقرر کیا کہ یہ کام کون کرے کہ ساتوں قراتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے. اس کے لیے وہی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. ایک تو وہ تھے, ایک عبداللہ بن زبیر تھے, ایک سعید بن عاص تھے اور چوتھے صحابی تھے عبد الرحمن بن حارث. یہ 4 صحابی, اس میں 3 قریشی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے, اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں. یہ چاروں کی کمیٹی بنائی اور کہا کہ تم مل کر جتنے بھی نسخے ہیں ان سب کو جمع کرو اور سب کو ساتوں قرات ایک ساتھ جمع ہو سکے ایسا کام کرو. یہ چاروں کے ساتھ دوسرے افراد بھی دیے اور یہ ملا کر 12 کی کمیٹی بنائی. 12 لوگوں نے مل کر یہ کام کیا. اب انہوں نے کام کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ قرآن کریم پہلے صورتیں ترتیب سے نہیں تھی. اب انہوں نے کام کیا کہ ترتیب سے کتاب کی شکل بنایا. ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تیار ہوا. صورتوں کی ترتیب دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 نسخے تیار کروائے. پہلے کتنا بنایا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں؟ ایک ہی. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کاپیاں بنائی. 7 کاپیاں نہیں تھی, یعنی نقل نہیں تھی, بلکہ ایسا ہوا کہ ساتوں قراتیں جمع ایک میں کر تو رہے تھے لیکن بہت سارے الفاظ ایسے تھے کہ اس کے لیے دوسری جگہ لکھنا ضروری تھا. جیسے ایک مثال دے دو, اگر اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, ذہن میں آ جائے. جیسے وسو, عربی میں وسو لکھنا ہو تو واو صاد یا وسو لکھا جائے گا. لیکن دوسری قرات میں اوسو ہے, اوسو, اس کے لیے الف لانا پڑے گا, اسی قرات میں جوائنٹ نہیں ہو سکے گا. اس لیے یہ قرات لانی تھی, اس کے لیے دوسرا نسخہ تیار کروا دیا. کل ملا کر 7 نسخے یعنی 7 کتاب بنائی قرآن کریم, یعنی 7 قرآن تیار کیے اور ہر قرآن الگ الگ علاقے میں پھر بھیجا. ایک مدینہ میں رکھا, ایک مکہ روانہ کیا, ایک شام, ایک یمن, ایک کوفہ, ایک بصرہ اور ایک بحرین. اور ہر قرآن کے ساتھ 2 عالم بھیجے بڑے کہ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو سمجھاوے اور پڑھاوے. اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کو اس طریقے سے فروغ دیا گیا اور جو اختلاف آپس میں ہو رہے تھے وہ تمام اختلاف ختم ہو گئے. اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ قرآن کریم 7 حروف میں نازل ہوا ہے. یہ پوری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی قریب میں ایک ایتھیسٹ یعنی ملحد نے ایک اعتراض کیا کہ جو آذربائیجان میں وہ جو علاقے ہیں نا, ہمارے یہاں ایک چیلنج ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم موجود ہے وہ تم پوری دنیا میں جا کر دیکھو وہی قرآن ہوگا اور زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہوگا. اس نے وہاں سے قرآن لیا جس میں ایک آدھ لفظ آگے پیچھے تھا. جیسے میں نے مثال دی وسو اور اوسو, تو اس نے تو قرآن پیش کیے اور کہا کہ دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہیں ہے, یہ وسو ہے اور یہاں تو اوسو ہے. ایسے کر کے مسلمانوں کے سامنے لگا. تو جس کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ کیا سمجھے گا, اس کے ایمان میں فرق آئے گا, شبہ پیدا ہو جائے گا. حالانکہ وہ قرات بھی صحیح ہے, یہ قرات بھی صحیح ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا کہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے تو اللہ نے 7 قرات کی حفاظت کے لیے یہ نظام جاری کیا. تو وہ بھی قرآن کا حصہ ہے اور ہمارے پاس جو موجود ہے وہ بھی قرآن کا حصہ ہے. یعنی کوئی زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے, بلکہ اس سے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ثابت ہو گئی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 7 قرات پر نازل ہوا ہے, تو اس سے اور زیادہ ثابت ہو گیا یہ حدیث سے. تو اس کی بنیاد پر ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ مصحف عثمانی اس طریقے سے تیار ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کارنامہ لیا. اب آگے انشاءاللہ جو ہے ہم جو قرآن کریم میں دیکھتے ہیں آیتیں, رکوع بنے ہوئے, کب رکوع بنے, زبر زیر پیش کب لگے, کس نے لگائے, نقطے کب لگے, ہمارے جو پڑھنا آسان ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے, وہ پوری مختصر تفسیر ہے. انشاءاللہ وہ بیان کر کے سورہ فاتحہ کو آئندہ شروع کر دیا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو صحیح ایمانوں میں قرآن کریم سے عشق نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.